عذراً اور نذرا، کسی کے عذر کے لیے یا کسی کو ڈرانے کے لیے۔ تو یہ 6 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے ہواؤں کی، جس میں ان کی مختلف کیفیتیں بھی، ان کی مختلف صفتیں بھی بیان کی، اور جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کس انداز سے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور یہ 6 قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ آگے فرمایا انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لواقع، یقیناً وہ واقع ہو کے رہے گی، یعنی قیامت۔ تو ان 6 قسموں کی کھانے کا مقصد قیامت کی حقانیت کو بیان کرنا، کہ قیامت واقع ہوگی اور آنے والی ہے۔ پھر قیامت جب قائم ہوگی اس وقت کے کچھ مناظر بیان کیے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آج جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، یعنی عالم بالا کا جو نظام وہ درہم برہم ہو جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے ساتھ مقررہ کیا وقت آ جائے گا، وقتت وقت سے مقرر کیا وقت، لأي يوم أجلت، انہیں کس وقت کے لیے مؤخر کیا گیا ہے، لیٹ کیا گیا ہے، لیوم الفصل، وہ فیصلے کے دن کے لیے، وما أدراك ما يوم الفصل، اور تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے، ويل يومئذ للمكذبين، کہ جس دن بہت بڑی ہلاکت، تباہی، بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ تھی ہماری سابقہ آیتیں۔ اس کے بعد آگے لیتے ہیں، فرماتا اللہ تعالیٰ الم نہلک الاولین، الم کیا نہیں، نہلک ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلے لوگوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھا کریں گے ان کا، آخرین پیچھے آنے والوں سے۔ اللہ نے جب ذکر کیا اس بات کا، قیامت کا، اور قیامت کو جھٹلانے والے جو ہیں ان کا انجام بیان کیا، کہ سابقہ تاریخ میں دیکھو کہ اس قیامت کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا رہا ہے۔ اسی ہمیں الم نہلک، کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے، الاولین پہلی قوموں کو، پہلے لوگوں کو، یعنی ان کی ہلاکت، ان کی تباہی تمہارے لیے سبق اور عبرت ہے۔ اور ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ اللہ پر ایمان نہ لانا، یا شرک کرنا اللہ کے ساتھ، نبیوں کو جھٹلانا، قیامت کے دن پر ایمان نہ ہونا، اور پھر ان کی ہلاکت ہوئی۔ اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ کسی قوم کو ہلاک کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ شرک کرتے تھے، نبیوں کا انکار کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اس کا معنی کہ یہ چیزیں حقیقت ہیں، یہ کوئی صرف ایسے ہی باتیں نہیں ہیں، کہ جس طرح کے بعض گمراہ کن لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا جنت اور جہنم یا آخرت ساری صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انداز ہے، صرف ایسی بات نہیں، بلکہ اگر صرف ڈرانے کا معاملہ ہوتا کوئی بغیر حقیقت کے، تو پھر قوموں کی ہلاکت کیوں ہوتی رہی؟ کیسے اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں پوری قوم کے بچے بڑوں کو، مردوں عورتوں کو، پوری قوم کو نیست و نابود کر دیتا رہا، کہ ان کا کوئی ایک شخص بھی کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہتا۔ قوم نوح کو تباہ کیا، سوائے ایمان لانے والوں کے اور کوئی نہ بچا۔ قوم عاد کو تباہ کیا، قوم ثمود کو، اس طرح باقی قوموں کو۔ تو کیا قوموں کی ہلاکتیں ایسی ہوتی رہی کہ جب کوئی قیامت کی حقیقت نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں؟ تو سابقہ قوموں کی ہلاکتیں ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبیوں کی، رسولوں کی دعوتیں برحق دعوتیں ہیں۔ ان کا ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اور شرک سے لوگوں کو ڈرانا بچانا، اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے ان کو اس بات کی تلقین کرنا، اس بات کی طرف دعوت دینا، اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جب قوموں نے ان کو نہ مانا یا ان کا انکار کیا تو ان کا انجام پھر کیا ہوا۔
اور یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے سابقہ قوموں کے واقعات سے۔ اور قرآن کے علاوہ لوگ اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے بھی دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ سارے تباہ شدہ قوموں کے علاقے سبھی وہ علاقے ہیں کہ جو عربوں کے علاقے ہیں، ان کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ قوم نوح کہاں پر تھی؟ عراق میں۔ قوم عاد کہاں پر تھی؟ یمن کی طرف، عمان اور یمن کے درمیان کے اس علاقے میں۔ قوم ثمود کہاں پر تھی؟ یہ جزیرۃ العرب یعنی سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں، مدینہ کے آگے تبوک کی طرف۔ قوم لوط بھی وہیں پر۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ نہ کہ صرف قرآن کے بیان کیے ہوئے حقائق ہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، سورہ حجر میں انکار کریں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوا تھا۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لفظ سے ایک صفت بیان کی ہے، اور صفت کیا ہے؟ جرم کی صفت، کہ ان سبھی کا اصل ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ ان کا جرم تھا۔ ان کی تباہی کی وجہ ان کا جرم تھا۔ تو جو بھی یہ جرم کا رستہ اختیار کرے گی قوم، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالے ہوں، گورے ہوں، کسی بھی زمانے میں ہوں، کسی بھی علاقے میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا اس چیز سے کوئی یعنی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کون سی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے عملوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے عمل کیا ہے۔ تو جرم کرنے والا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا بھی کیوں نہ ہو، ابو لہب جیسا، قریشی ہاشمی، مکہ کا سردار، دنیا کی سب سے افضل ترین جگہ، لیکن جب جرم ہے، شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ عام قاعدہ کلیہ ہے، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ کہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ قوم عاد تھی جس کی جو ہلاک ہوگی، قوم نوح تھی جن کی ہلاکت اللہ لکھی تھی، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو قوم نوح سے نہیں ہیں۔ یا قرآن کریم میں اگر یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان پر لعنتیں پڑی، تو ہم تو یہودی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اس طرح کے وہم بعض اوقات شیطان جو دلوں میں ڈالتا ہے، قرآن کریم اکثر و بیشتر اس طرح کے توہمات کو جو ہے اس کو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، ایسی صفت پیش کرتا ہے کہ جس صفت کے پیش نظر کہ جو بھی جس کی بھی یہ صفت ہوگی، جس کے اندر بھی یہ خصلت ہوگی، جس کا بھی یہ جرم ہوگا، ہاں اسی کا یہ انجام ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اسے میں كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ جو بھی جرم کرے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ کلیہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ ہاں ان قوموں نے بھی اپنی دنیا ہی کو ہر چیز سمجھ لیا تھا، اسی کے پیچھے ان کی ساری تگ و دوڑ رہی تھی، اور سمجھا تھا کہ یہی کا سارا کچھ ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو تباہ کر کے بتا دیا کہ دنیا سارا کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کہ جہاں لوگ امتحان دے رہے ہیں اور جس کے آگے نتائج نکلیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور یہ آیت جو ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور بار بار اس کو دہرایا جائے گا۔ تقریباً یہ آیت جو ہے اس صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کی آیت جو ہے 15 دفعہ دہرائی گئی ہے، 10 دفعہ دہرائی گئی ہے، 10 دفعہ اس آیت کو دہرایا گیا ہے۔ اور دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ دہرانے کا مقصد اس حقیقت کو بیان کرنا کہ جو بھی قوم جرم کا رستہ اختیار کرے گی تو قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے سبھی کی ہلاکت کا دن ہے، ان کی تباہی بربادی کا دن ہے۔ اچھا، تو دنیا میں جو ان کی تباہی ہوئی،
دنیا میں ان پر جو عذاب پڑے وہ کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف عذاب کی ایک جھلک تھی، وہ صرف عذاب کا ایک مقدمہ تھا، اور چھوٹے چھوٹے عذاب تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ صرف بندوں کو عبرتیں اور سبق دلاتا ہے۔ اصل یہ سزا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کسی ظالم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو کوئی اللہ کی مار پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ اس کے ظلم کا اس کو بدلہ مل گیا، بلکہ وہ صرف ایک معمولی سا جھٹکا ہے اللہ کی عذاب کا، باقی اصل عذاب آگے ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ ماتا ہے کہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں سے دو چار کرتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، یعنی قیامت کے عذاب سے پہلے۔ کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس طرح کے جھٹکوں سے اللہ کی طرف لوٹیں۔ اور ہوتا بھی ہے، بعض لوگ جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے اس طرح کی آفتوں مصیبتوں اس طرح کے جھٹکوں کے ساتھ ان کی ہوش و حواس سنبھالتے ہیں اور دین کی طرف لوٹتے بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو بدبختی جن پر چھائی ہوتی ہے وہ ایسے عذابوں سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ اللہ نے سابقہ تاریخی حقیقت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی قدرتوں کا بیان کیا کہ جو تم قیامت کے بارے میں شک کرتے ہو کہ اللہ کیسے مرے ہوئے لوگوں کو جو مٹی بن چکے ہوں گے ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ ماتا أَلَمْ نَخْلُقكُّم، کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا، مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ماء پانی، مہین کے معنی گٹھیا، گٹھیا پانی، اور گٹھیا پانی سے مراد وہ قطرہ، وہ نطفہ جس سے انسان کی تخلیق اس کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔ ماں کے رحم کے اندر، عورت کے رحم کے اندر وہ قطرہ جا کے ٹھہرتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر اس کی آگے نشو و نما ہوتی ہے۔ 40 دن تک وہ قطرہ ہونے کے بعد اگلے 40 دن کے آخر تک ایک خون کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور اگلے 40 دن کے ختم ہونے تک وہ ایک بوٹی بن جاتا ہے، اور 30 سے 40 دن ختم ہونے تک وہ بوٹی جو ہے اس کے اندر انسانی شکل و صورت بننا شروع ہو چکی ہوتی ہے، سر، اس کے بازو، اس کے ٹانگیں وغیرہ، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بوٹی نہیں بلکہ کوئی انسان کی شکل بن رہی ہے، اور پھر اس میں جان ڈلتی ہے، اور پھر اس میں اس کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ ہم نے کیا تم کو پیدا نہیں کیا ایک گھٹیا پانی سے؟ فَجَعَلْنَاهُ، ہم نے اس کو ٹھہرا دیا، اس کو رکھ دیا، فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، قرار کے معنی ایک ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ، مکین کے معنی بڑی مضبوط ٹھہرنے کی جگہ پر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا۔ لیکن مراد جو ہے ماں کا رحم، اور ماں کا رحم مضبوط ہوتا ہے واقعی کہ سوائے کسی بڑے حادثے سے کہ بچہ اپنے نشو و نما پاتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ماں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، اس کے معاملات طرح طرح کے ہوتے ہیں، سمجھے نا، بعض اوقات چھوٹے موٹے کوئی حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، لیکن بچہ پھر بھی محفوظ رحم کے اندر اس کی نشو و نما چل رہی ہے۔ تو واقعی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ نے کس قدر اس جگہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت اس لحاظ سے بھی کہ ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ جہاں پر چاروں طرف اس کے اوپر طرح طرح کے اور اس کی سیکورٹی کے انتظامات ہیں، یعنی جسم کی اوپر کی جلد، پھر پیٹ کی نیچے کے اس کا پردہ، پھر رحم کی جھلی، اور اس کے اندر سارا کچھ طرح طرح کے پردے ہیں کہ جن کے اندر وہ بچہ نشو و نما پاتا ہے، اور محفوظ جگہ پر آس پاس ہڈیوں کا بھی شکنجہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ہم نے اس پانی کو ٹھہرا دیا ایک محفوظ جگہ پہ، إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقررہ وقت تک، قدرٍ مقدر کی ہوئی، معلوم یعنی معلوم شدہ ایک وقت تک ہم نے اس کو ٹھہرا دیا۔ فَقَدَرْنَا، پس ہم نے اس کو مقدر کیا، ہم نے اس کو ایک اندازہ لگایا، اس
فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پس ہم کیا ہی بہتر اس کا اندازہ کرنے والے تھے۔ وہ اندازہ کیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس رحم میں کتنی دیر تک رہے گا؟ ہاں، اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس میں جتنی بھی ٹیکنالوجی اس کی ہو گئی ہے، جتنی بھی ترقی اس کے ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بچے کے پیدا ہونے کے حوالے سے ابھی تک وہ یہ خبر نہیں دے سکتے کہ بچہ ایگزیکٹ طور پر کب پیدا ہوگا۔ ہاں، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ 9واں مہینہ وہ تو ایک عام اللہ نے جو مدت رکھی ہے۔ ہاں، کبھی 7ویں مہینے بھی ہو جاتا ہے، کبھی 6 مہینے میں بھی، کبھی 8ویں میں، اور کبھی 9 سے آگے بھی نکل جاتا ہے، 9 سے آگے بھی نکل جاتا ہے، اور شاذ و نادر حالات میں بعض اوقات سال سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا کسی سلف صالحین میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی عورت کا ذکر کیا کہ جس کا حمل 4 سال ٹھہرا رہا، 4 سال۔ لیکن یہ شاذ و نادر حالات ہیں۔ عام اللہ نے جو نظام رکھا ہے تقریباً 9 مہینے کا، لیکن وہ 9 مہینے بھی ڈاکٹروں کے صرف ایک اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی جس طرح بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی، اور کبھی اس سے بھی دیر، ہفتہ 10 دن آگے پیچھے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ، یہ ساری تقدیریں انداز اللہ کے کیے ہوئے ہیں، جس کو بتا رہے ہیں کہ آج کی میڈیکل سائنس بھی اس تک نہیں پہنچ سکی کہ اس کا صحیح اس کا بتا سکے یہ بچہ کس وقت، کس ٹائم پہ، کس دن میں پیدا ہوگا۔ آج تک ان کے ہاں بھی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو مایا کہ فجعلناہ فی قرار مکین، ہم نے اس قطرے کو، اس نطفے کو، اس پانی کو ٹھہرا دیا ایک محفوظ جگہ میں، الی قدر معلوم، ایک مقدر کیے ہوئے اور مقرر کیے ہوئے وقت تک۔ فقدرنا، پس ہم نے مقدر کیا تھا، فنعم القادرون، پس کیا ہی ہم بہتر مقدر کرنے والے تھے۔ اور قدرنا کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہماری پوری قدرتیں ہیں، ہماری پوری طاقتیں ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، تو جو اس انداز سے پانی کے ایک قطرے سے، گھٹیا سے ایک قطرے سے ایک انسان کو بنا دیتا ہے کہ جو انسان آگے چل کر بڑا باصلاحیت، اس کی بڑی ذہانت، اس کا بڑا علم، اس کی بڑی قوتیں، اس کی بڑی طاقتیں اور اس کے بڑے بڑے کارنامے اسے انجام دینے ہیں، اصل کہاں سے ہے؟ وہ پانی کا ایک قطرہ۔ یعنی اس قطرے کو دیکھ کر کوئی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس قطرے سے کوئی ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے کہ جو ممکن ہے پوری دنیا پر حکومت کرے، بڑی بڑی فتوحات کرے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے دے، بڑی بڑی سائنسی ایجادات کر دے، بڑے علم پھیلا دے۔ کیا اس کو قطرے کو دیکھ کر آدمی کو اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف اللہ ہے کہ جو یہ چیزیں کر رہا ہے، اور بات صرف انسان کی قدرت صلاحیتوں کی نہیں ہے۔ اس قطرے کے صرف ایک معمولی سے حصے کے اندر، پورا قطرہ بھی نہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں اس قطرے میں ہزاروں وہ جرثوم میں وہ جراثیم ہوتے ہیں، جس میں سے صرف ایک سے وہ انسان کی پیدائش کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک جو ہے اس قطرے کا 100واں حصہ کہہ لیجئے یا 1000واں حصہ کہہ لیجئے، جس سے انسان کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھ دیا ہے، کیا کیا رکھا ہے؟ اس کے اندر ساری وہ چیزیں، ساری وہ جو انسان ہونے کے لحاظ سے پہلی بات تو چیزیں ہیں، وہ ساری رکھ دی ہیں کہ وہ اس قطرے سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے، آگے کوئی جانور، کوئی بکری اونٹ پیدا نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ انسانی شکل میں ہی پیدا ہوتا ہے، کسی اور شکل میں نہیں آتا۔ اور صرف شکل کی بات نہیں، صرف انسان کی بات نہیں، بلکہ اس کے خاندانی موروثی طور پر جو بھی چیزیں ہوتی ساری اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ کسی خاص خاندان کا آدمی، اس کا پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر اس کے اندر اسی خاندان کی ساری عادتیں ہوں گی، اسی خاندان کے سارے رجحانات ہوں گے، اسی طرح کی ساری خصلتیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟
اس چھوٹے سے قطرے کے 100ویں حصے 1000ویں حصے کے اندر جو اللہ نے رکھی ہے، بلکہ اس کے بڑوں کے اندر اگر کوئی بیماریاں ہیں، اس کے بڑوں کے اندر کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کی دلیل ہے۔ اسے فقدرنا، تو قدرنا کا دوسرا معنی جو ہم نے کیا ہے، ہم بہت بڑی قدرتیں رکھتے ہیں، ہم بہت قادر ہیں، قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ فنعم القادرون، پس کیا ہی ہماری قدرتیں ہیں، کیا ہی ہمارے یعنی کہ قدرتوں ہمارے اختیارات ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ اس اللہ کو جانتے ہی نہیں کہ کون ہے، اس اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، اس کے کیا کمال ہیں، اور بلکہ جاننا تو کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس مٹی بن جانے کے بعد پھر سے زندہ کرے گا۔ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اس قطرے کے معمولی سے حصے سے تم کو بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر ساری انسان ہونے کی جو صلاحیتیں رکھتی ہیں، تمہارے آباء و اجداد کی ساری خصلتیں تمہارے اندر ڈال دی ہیں، تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ نہیں کر سکے؟ فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ ماتا ہے کہ بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اللہ کی ان قدرتوں کا انکار، اللہ کی ان عظمتوں کا انکار، ان کو جھٹلانا کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ سورہ یاسین کے آخر میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اس آیت کا، کہ انسان کا کہنا کہ ہمیں یعنی کیسے پیدا کرے گا جب مٹی بن گئے، اور آپ کے پاس ایک کافروں کا بدماش گلی سڑی ہڈی لا کر اس کو بکھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ یہ اپنی پیدائش جو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے نا، بھول گیا میں کیسے پیدا ہوا ہوں، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ گلی سڑی ہڈیاں کیسے کون زندہ کرے گا؟ اللہ میں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ان کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پہلی بار جس نے اسے بنا دیا وہ دوبارہ پیدا کر لے گا۔ تو میں ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جھٹلانے کے انداز بھی جس طرح ہم اکثر بیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہ کھلے طور پر جھٹلانا، وہ جھٹلانے کا انداز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بھلا دینا، قیامت کو اس کی کوئی فکر نہ ہونا، اور اس کے لیے کس طرح کا کوئی تیاری نہ ہونا، یہ ساری اسی میں آتا ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بھی اور نعمتیں بھی، ان ساری چیزوں کے اندر اللہ کی قدرتوں کے ساتھ نعمتوں کا بیان بھی ہو رہا ہے۔ میں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو کفاتاً، سمیٹنے والی، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنا دیا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندہ دیکھ لیے کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، انسان ہو یا حیوان ہو، کچھ بھی ہو، کتنی مخلوقات ہے جو اسی زمین پر سمٹی ہوئی ہے۔ کوئی زمین کی تہوں میں ہے، کوئی زمین کی سطح پر ہے، کوئی سمندروں کے پانیوں کے اندر ہے، کوئی ہواؤں میں ہے، اور اسی زمین پر اربوں کھربوں اللہ کی مخلوقات، جس کو اللہ ہی جانتا ہے اس کی کتنی کیا تعداد ہے، اسی زمین پر سمٹی ہوئی ہے۔ اور جب سے اللہ نے زمین کو بنایا ہے اور جب سے مخلوقات زمین پر رکھی ہیں، اس وقت سے لے کر چلی آ رہی ہیں۔ جتنی بھی انسانوں کی پیدائش، جتنی بھی مخلوقات کی آگے آبادی بڑھتی چلی جائے، وہ ساری زمین پر سمٹتی جا رہی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے، یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں کے ساتھ، 11 بھائیوں کے ساتھ، 12 میں وہ تھے، وہ مصر پہنچے۔ یہی تھے نا بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام ماں باپ ہیں ان کے ساتھ، اور 11 بھائی ہیں۔ آگے چل کر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح کہ تاریخی روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل، یہی یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے کیا تھے؟ 6 لاکھ کی تعداد تھی ان کی، 6 لاکھ کی تعداد۔ اور صرف ان کی مثال نہیں، سبھی کا یہی حال ہے۔ آپ کو بھی اگر کوئی اپنی کوئی 100-200 سال پیچھے نسل جا کر دیکھیے، آپ نے کسی پردادے کو
دیکھیے اس کے آگے کتنی نسل ہے، کتنی اولاد ہے، اور وہ اولاد اس زمین پر کیسے سمٹ رہی ہے۔ اور فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس زمین کو سمیٹنے والی بنا دیا، سمیٹنے والی رہنے کے لحاظ سے بھی، اور ان کے سارے معیشت کے انتظامات بھی۔ آج دنیا داروں کو اور مادہ پرست لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے۔ حکومتیں بھی کافر قسم کی حکومتیں، جن کا یا تو ویسے ہی کافر ہیں یا کافرانہ ان کا ذہن ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرو، آبادی کم کرو، کیونکہ رپورٹیں یہ ہیں کہ اگر اتنی آبادی اتنی ہوگی تو پھر ان کے لیے کوئی کھانے کے انتظامات نہیں ہوں گے۔ یہ سراسر ان کے وہم ہے، سراسر ان کے وہم۔ آپ میں سے جو تھوڑی بڑی عمر کے خود جانتے ہیں، آج سے 50-60 سال پہلے کیا زمین کی پیداوار وہی تھی جو آج ہے؟ وہ 1 ایکڑ سے کہیں 8-10 من گندم نکلتی تھی، آج اسی ایکڑ سے 100 من گندم نکالی جا رہی ہے۔ اللہ جس قدر آبادیاں بڑھا رہا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ وسائل بھی بڑھا رہا ہے۔ ہاں، کپڑے یہ جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں پہلے کاٹن کے بنتے تھے، کاٹن ہی ہوتی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے آبادیاں بڑھائی تو کپڑوں کے بنانے کے انتظامات بھی اور کر دیے، پیٹرول نکال دیا، پیٹرولیم کے اندر سے ہر چیز۔ کہنے کا مقصد یہ ہے رب العالمین، کہ جو کائنات کا رب ہے، مخلوقات پیدا کرتا ہے اور ان کی روزی کی ذمہ داری بھی خود ہی لیے ہوئے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والی کوئی چیز، کوئی جانور ہو یا کوئی انسان ہو، اللہ نے اس کی روزی کی ذمہ داری لی ہوئی۔ لیکن مادہ پرست، شیطان پرست بلکہ ہم کہیں گے، مادہ پرست تو کیا، ان کی گندی ذہنیتیں، شیطانی ذہنیتیں کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے۔ ہاں، تمہارا پردادا ایک ہی تھا، اس کے آگے ہزاروں کی نسل ہوگی، کہاں سے کھا رہے ہیں وہ؟ ہاں، پردادے کو بھی یہی فکر تھی کہ کہاں سے کھائیں گے، اب ہزاروں جو ہو گئے ان کو بھی یہی فکر ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کیسے کھلا رہا ہے۔ تو یہ مانا الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء زندوں کو بھی و امواتا، اور مردوں کو بھی۔ ہاں، مردوں کو بھی آدم علیہ السلام سے لے کر مرتے جا رہے ہیں، کھربوں اربوں لوگ مر گئے، زمین میں کھپ رہے ہیں اور زمین میں سمٹ رہے۔ یعنی مخلوقات کا انسان ہو یا حیوان ہو، ان کا مرنے کے بعد مٹی بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیا خیال ہے اگر لاشیں جو ہیں، باڈیاں جو ہیں جانوروں کی یا انسانوں کے، حیوانوں کی، زمین پر پڑی گلی سڑتی رہتی، بدبو اس سے آتی رہتی، مٹی نہ بنتی، نہ ختم ہوتی، تو کیا یہاں زندہ رہنا ممکن ہوتا؟ بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں پر جنگیں ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ مرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو وہاں کی فضائیں متعفن ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، وہاں رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے زمین کے اندر یہ ایسی خاصیت رکھتی ہے کہ ہر چیز کو سمیٹ رہی ہے، ہر چیز اپنے اندر کھائے جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، سب یہ اس کے اندر سمٹتی جا رہی ہیں۔ اور بعض روایتیں ذکر کی جاتی ہیں اسرائیلیات میں سے کہ ایک جگہ سے 70 لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اور تو اور ہمیں اس بات کو یقین ہے کہ مکہ وغیرہ، مدینہ وغیرہ میں، جہاں پر وہ قبروں میں جب تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے اوپر دوسرا مردہ ڈال دیتے ہیں، اس سے دوسرے کی ہڈیاں پیچھے کر کے تیسرا ڈال دیتے ہیں، اور مسلسل وہاں سے 70 چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے کھڑے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام چلا ہوا ہے۔ تو میں کہ ہم نے زمین کو بنا دیا سمیٹنے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ فَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ پھر زمین صرف سمیٹنے والی نہیں، صرف زمین جو ہے وہ تمہیں روزیاں مہیا کرنے والی نہیں، بلکہ تمہارے رہنے سہنے کے لیے زمین کو اللہ نے جو پرسکون بنایا ہے، اس کے جو لیول برابر کیے ہیں ان پہاڑوں کے ساتھ، جن کا ہم بار بار ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں وجعلنا فیہا، اور بنا دیا ہم نے اس میں زمین میں رواسی جمع راسی کی،
اور راسیہ کے معنی کسی چیز کا گڑا ہونا، گڑے ہوئے بھی ہیں اور شامخات بلند بالا اٹھے ہوئے بھی۔ پہاڑوں کی یہ دونوں صفتیں ہیں کہ جتنا پہاڑ زمین کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر گڑا ہوتا ہے۔ اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں پہاڑوں کے زمین پر کیا کردار ہے کہ زمین کی میخیں ہیں، کہ زمین کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس کے لیول کو برابر کیے ہوئے ہیں۔ اب پہلے زمانے کے لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج گاڑیاں چلانے والوں کو اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ ٹائروں پر، ویلوں پر جو اس کا بیلنس کرتے ہوئے جو لگاتے ہیں وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ اس کا بیلنس برابر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے زمین کا یہ لگے رکھے ہوئے ہیں۔ اور زمین آپ کی گاڑیوں کے ٹائروں سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں کیسے پرسکون انداز سے بیٹھے اللہ کے فضل سے کہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنی تیز گھومنے والی زمین پر بیٹھے ہیں۔ اگر آدمی صرف اس کے تیز گھومنے کا تھوڑا تصور ہی کر لے نا کہ اس کا دماغ چکرا جائے کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میں وجعلنا فیہا رواسی، اور بنا دیا ہم نے اس کے اوپر گڑے ہوئے پہاڑ، شامخاتن جو بہت بلند والا بھی ہیں، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور پلا دیا ہم نے تم کو، اسقا یسقی، سقی کے معنی پلانا، ماءً پانی، فراتن، فرات کے معنی میٹھا پانی، کہ جو پینے کے لائق ہے، پینے کے قابل ہے اور جو مزے کا ہے، تو تم کو میٹھا مزے کا پانی پلا دیا۔ اور پانی پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا انتظامات ہیں، وہ ہوائیں جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے کیسے بادلوں کو بادل بناتی ہیں پہلے تو، پھر اڑا کے لاتی ہیں، آسمانوں پر پھیلاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں سے بارشیں برساتا ہے، پانی برساتا ہے کہ جو ان لوگوں کی مخلوقات کی زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں اسقیناکم، ہم نے تم کو پلا دیا۔ اور یہاں پر تو ہم نے تم کو پلانے کا بیان ہے، سورۃ الواقعہ میں اللہ نے چیلنج کے انداز سے کہا ہے، چیلنج کے انداز سے کہ تم نے پانی کو نہیں دیکھا جو پانی پیتے ہو، کہاں سے آتا ہے، کون تم کو پلاتا ہے۔ سورۃ ملک کے آخر میں اللہ نے مزید بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی پانی کو زمین کی گہرائیوں میں ختم کر دے اور تم ڈھونڈتے پھرو، اسے نکالتے پھرو، اس کو نکالو، کہاں سے نکلے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ تم کو بارشوں کی شکل میں زمین کی سطح پر ہی پانی مل جاتا ہے، نہیں تو تھوڑی سی زمین کھودتے ہو یا تھوڑا سا بور کرتے ہو وہیں سے نکل آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے کہ تم کو یہ پانی بڑا آسانی سے جو مل رہا ہے، اگر میں تم کو یہ نہ پلانا چاہوں یا تم سے دور کر دوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جب قید سالیاں پڑتی ہیں اور پانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، بورنگ کر کر کے سینکڑوں ہزاروں فٹ نیچے جا کر بھی نہیں اس کا نام نشان ملتا، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی قدرتیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم کو میٹھا، ٹھنڈا اور مزیدار پانی پلا دیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بہت بڑی ہلاکت، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ کی نعمتیں، ان کا انکار، ان کی ناشکری، اللہ کی ان قدرتوں کا انکار، ان کو جھٹلانے والے، اللہ ماتا ہے کہ قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بربادی اور ہلاکت ہوگی۔ آج میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دوبارہ دیکھیں۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلے لوگوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسروں کا، یعنی ان کے پیچھے دوسروں کو ہلاک کرتے ہیں جو بھی ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، نفعل، ہم کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا، من ماء مہین، گھٹیا حقیر پانی سے، فجعلناہ، پس اس کو بنا دیا، رکھ دیا، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ پر، الی قدر معلوم، ایک مقدر اندازے کے مطابق، فقدرنا، پس ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، پس کیا ہی اندازہ کرنے والے تھے اس کی، مقدر کرنے والے تھے اس کی مدت کو، یا ہی ہم قدرتیں رکھنے والے ہیں۔ الم نجعل، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن، تباہی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، یا زندہ حالت میں بھی اور مردہ حالت میں بھی، وجعلنا فیہا رواسیا، اور ہم نے ڈال دی اس میں رواسیا گڑے ہوئے پہاڑ، شامخات جو بہت بلند بالا ہیں، واسقیناکم، اور ہم نے پلا دیا تم کو ماء فراتا، ماء پانی، فراتن میٹھا، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی ہلاکت تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔